ان میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، حضرت انسان کو بنایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے آدم کے تمام اولاد کو عزت دی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنرلی طور پہ بیان کیا، چاہے وہ نبی کو ماننے والی ہو، چاہے وہ نبی اور رسول کا انکار کرنے والی ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والی ہو یا اللہ کا انکار کرنے والی ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو، اللہ نے جنرلی طور پہ بیان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ تمام کے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، یہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو خشکیوں کے اوپر سوار کر دیا، ہم نے انہیں تری کے اوپر سوار کر دیا، یعنی ہم نے انہیں خشکی کی بھی سواریاں عطا فرمائی اور ہم نے انہیں تری کی بھی سواریاں عطا فرمائی۔ کئی آدمی ہوائی جہاز پہ اڑ رہا ہے، کئی آدمی موٹر سائیکل کو دوڑا رہا ہے، کہیں آدمی 4 ویلر اور اسکارپیو کو دوڑا رہا ہے، کہیں میرے بھائیوں کشتیاں ہیں، کہیں ناؤ پہ آدمی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے تمام اولاد کو عزت بخشی ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمام کے تمام اولاد کو، آدم کے اولاد کو عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام کے تمام آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، ہم نے انہیں سواریاں عطا کی اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی اور انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ 4 ویلر صرف مسلمان نہیں چلاتا ہے، ناؤ میں صرف مسلمان نہیں بیٹھتا ہے، کشتیوں میں صرف مسلمان سوار نہیں ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں صرف مسلمان نہیں اڑتا ہے، اس میں یہودی بھی اڑتا ہے، عیسائی بھی اڑتا ہے، ہندو بھائی بھی اڑتے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سب کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوقات میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اشرف اور اعلیٰ ہونے کے باوجود اگر وہ علم نہیں رکھتا ہے، اگر اس کے اندر علم نہیں ہے، اگر وہ علم سے خالی ہے، تو میرے بھائیوں وہ اندھیرے میں ہے۔ وہ انسان جس کے اندر علم ہے، وہ انسان جس کے اندر گیان ہے، جس کے اندر شکچھا ہے، اور وہ انسان جس کے اندر گیان نہیں ہے، جس کے اندر شکچھا نہیں ہے، دونوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ گویا کہ ایک انسان جس کے اندر علم ہے، جس کے اندر گیان ہے، گویا کہ وہ روشنی کے اندر ہے، وہ روشنی میں ہے، وہ اجالے میں ہے، اور جس کے اندر علم نہیں ہے وہ انسان اندھیرے میں ہے، وہ انسان جانور کے مانند ہے، وہ انسان اندھیرے میں ہے۔ تو ہم یہاں سے انسان کو 2 بھاگوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 2 بھاگوں میں ہم انسان کو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ایجوکیٹڈ ہیومن یعنی تعلیم یافتہ انسان، اور دوسرا ان ایجوکیٹڈ ہیومن، بغیر تعلیم یافتہ انسان۔ ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور دوسرا جو نہیں پڑھا لکھا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا ڈفرینس ہے میرے بھائی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑے مدارس کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ آپ ہندوستان میں سیر کریے، دلی کے اندر چلے جائیے، جامعہ سنابل، مونات بھنجن کے اندر چلے جائیے،
جامعہ عالیہ عربیہ، جامعہ محمدیہ، جامعہ دارالحدیث، جامعہ فیض عام، جامعہ دارالعلوم، جامعہ مفتاح العلوم، دارالتعلیم اور بہت سارے ادارے بنارس کے اندر جو مرکزی ادارہ ہے جامعہ سلفیہ، یہ ہندوستان میں اتنے ادارے کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کے بچے پڑھ لیں، یہ علم حاصل کر لیں، ان کے اندر جانکاری آ جائے، ورنہ کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں اتنا بڑا سوچنے کی، اتنی بڑی فکر کرنے کی؟ مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہے، ادارہ چلانا آسان کام نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے سوچنے کا مادہ پیدا کیا ہے، لیکن اس کے اندر اگر علم کا مادہ پیدا ہو جائے، میرے بھائیوں تو اس کا معاملہ ہی الگ ہو جائے گا۔ آج دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تعلیم نہیں دیتا، اسلام لوگوں کو تعلیم سے روکتا ہے، پڑھائی سے روکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بے بنیاد آروپ ہے۔ آئیے میں جوڑتا ہوں آپ کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام کائنات کے پرتھم سنستھا جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، غار حرا میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان لیتے ہیں اور غار حرا کے اندر جاتے ہیں، اور غار حرا میں اللہ کی تپسیا کرتے ہیں، اللہ کی بھکتی کرتے ہیں، کائنات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ یہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی روزی رسا ہے، کوئی کسی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی ہبل کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی منات کی پوجا کر رہا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر بیٹھ کر کے یہ غور کر رہے ہیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، انہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی غور کر رہے ہیں، اور وہاں سے جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے جو نبوت کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، میرے بھائیوں کون نہیں جانتا ہے؟ سورہ الگ کی 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کے اوپر نازل کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، غور کرو، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اقرا کے ذریعے پوری دنیا کو نبی اکرم کے ذریعے یہ لفظ سے نبی اکرم کو پیغام دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ پڑھیے۔ سب سے پہلے نبی اکرم کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی ان پڑھ تھے، میرے نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، میرے نبی امی تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت نازل کی اقرا، اے نبی پڑھیے۔ جانتے ہو میرے بھائیوں مکہ کے اندر ماحول اتنا خطرناک ماحول تھا، آپ سیرت کی تمام کتابوں کو پڑھ ڈالیں، مکہ کے اندر کہیں شراب پی جا رہی ہے، کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے، کہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کہیں سودی کاروبار اتنا عروج پر ہے کہ مالداروں نے غریبوں کی کمر توڑ کر کے رکھی ہوئی ہے، شراب اتنے عروج پر ہے۔ لوگ جب دسترخوان میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پانی کی جگہ شراب کی بوتل رکھا کرتے ہیں، اور جب کھانے کا لقمہ جب گلے میں اٹک جاتا ہے تو پانی کی جگہ لوگ شراب کا استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سود کے خلاف آیت نازل کیوں نہیں کی؟ سود اتنا عروج پر ہے کہ لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، مالداروں نے غریبوں کو کمزور کر رکھا ہے سودی کاروبار کے ذریعے، کہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک
तबारक व तआला ने इस मामले के ऊपर अल्लाह ने आयत पहले नाजिल क्यों नहीं की? शिर्क इतने उरूज पर है, लोग न जाने कहां कहां अपने मस्तक को टेक रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के हुर्मत पर आयत नाजिल नहीं की, शिर्क के हुर्मत पर आयत नाजिल नहीं की। लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल नहीं की। सबसे पहले इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयत नाजिल हो रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इकरा ये फेले अमर का सेगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा, यानी यहाँ पर नबी अकरम को पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इकरा, ऐ नबी पढ़िए। जब आप पढ़ लेंगे तो जब सूद की हुर्मत आपको मालूम हो जाएगा कि सूद बड़ी खतरनाक बीमारी है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, तो सूद का आदमी कारोबार नहीं करेगा। जब आपको मालूम हो जाएगा, ऐ नबी पढ़ लो कि लड़की की अहमियत क्या है, तो कोई भी इंसान अपनी लड़की को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। आपको शराब की हानिकारिकता और शराब की नुकसानदेह अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आदमी शराब नहीं पिएगा। पहले इसलिए पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है कि पहले पढ़ लो, पहले जान लो। अगर तुम्हें इल्म हो जाएगा तो ये सारे गुनाह नहीं करोगे, इसलिए पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। बताइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, ऐ नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर तीसरी आयत क्या बयान हुआ? इक़रा व रब्बुकल अकरम, ऐ नबी पढ़ो तुम्हारा रब बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। पहला लफ्ज भी इकरा और तीसरा लफ्ज भी इकरा। यहां से तालीम की अहमियत मालूम हुई, इल्म की अहमियत मालूम हुई। पहला जुमला भी इकरा और तीसरा जुमला भी इकरा। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह ने कलम का जिक्र भी कर दिया, कलम का जिक्र। और ये वो कलम है मेरे भाइयों, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, चाहे शिक्षा कितने ही उरूज पर क्यों ना पहुंच जाए, चाहे कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर क्यों ना आ जाए, लेकिन चाहे इन लहरों का दौर क्यों ना आ जाए, लेकिन कलम की अहमियत बाकी रहेगी, कलम की अहमियत। और ये वो कलम है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात को पैदा किया तो कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह ने कलम को बनाया, कलम को पैदा किया। तो ये वो कलम है मेरे भाइयों जिसकी अहमियत क़यामत के सुबह तक बाकी रहेगी, रहती दुनिया तक कलम की अहमियत बाकी रहेगी। और जानते हो, कुरान करीम के अंदर एक सूरत सूरे कलम के नाम से पूरी एक सूरत है, सूरे कलम 29वें पारे के अंदर। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है, कि जिस किताब के अंदर सबसे पहला जुमला इल्म के ताल्लुक से उतरा हो, पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा हो, और जिस किताब के अंदर कलम के नाम से बाकायदा एक सूरत नाजिल हो, तो ये कलम की अहमियत कितनी बड़ी है। जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई है, जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई है, और जिस किताब के अंदर कलम के नाम से एक सूरत मौजूद है, आज उस कौम के लोगों का हाल देख लीजिए मेरे भाइयों क्या है। सब जाहिल झपट्टा गवार है मेरे भाई। कितने ऐसे मुआशरे के अंदर लोग हैं जिनको नमाज की दुआएं नहीं मालूम, जिनको दरूद शरीफ नहीं मालूम, जिनको नमाज जनाजा की दुआएं नहीं मालूम, जिनको सोने की दुआ नहीं मालूम, जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम। ये क्या है मेरे भाई? आज इंसान
ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہماری عمر پڑھنے کی ہوتی ہے تو ہمارا گارجین ایک کو بمبئی بھیج دیا، ایک کو دلی بھیج دیا، ایک کو کلکتہ بھیج دیا، سب پیسہ بھیج رہے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، لڑکا کو ایسے ہی چھوڑ دیا، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ ہندی انگلش پڑھا ہے، نہ دنیاوی تعلیم دی ہے، نہ اخروی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت نقصان دہ ہے۔ آپ سروے کرا کر کے دیکھ لیجئے ہندوستان کا ماحول کیا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم ایجوکیشن میں دلتوں سے بھی پیچھے ہیں، دلتوں سے بھی پیچھے۔ اگر آپ تعلیمی گراف دیکھ لیں تو جن کو شودر کہا جاتا ہے ان سے بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں علم کے معاملے میں۔ آپ دکھائیے کتنے مسلمان آئی پی ایس ادھیکاری ہیں، کتنے مسلمان سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، کتنے مسلمان آئی ایس پروفیسر ہیں، کتنے مسلمان جج ہیں، کتنے مسلمان جو ہے اونچے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب عہدے پر، جبکہ ہماری وجود ہی، ہماری ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہے اور قلم سے ہے، اور اس قوم کے لوگوں کا حالات دیکھیے کیا ہے میرے بھائی، ذرا غور کیجیے۔ آئیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ اس دنیا میں کیوں آئے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھلاتا ہے، لوگوں کو تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ نبی اکرم اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کے نبی دنیا والوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کو جب نبی بنایا گیا، سب سے پہلے قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ غور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کو اتنا تیز دباتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں انتقال نہ ہو جاؤں۔ جبرائیل نے چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے نبی پڑھو پڑھو، اے میرے نبی پڑھو۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پھر زور سے دبایا، اتنا تیز دبایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اٹھاؤ میرے بھائیوں، بخاری کی روایت ہے، بخاری کا پہلا چیپٹر کھولو، آپ کو یہی حدیث ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم کو کہا جا رہا ہے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل میں کیا پڑھوں، میرے باپ نے مجھے پڑھایا نہیں، میرے دادا نے مجھے پڑھایا نہیں، میں نے کسی اسکول میں میں نے تعلیم حاصل نہیں کی، میں کیا پڑھوں۔ جبرائیل نے اتنا زور سے دبایا، اتنا تیز دبایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر جبرائیل چھوڑتے ہیں اور کہا اے میرے نبی اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ پتہ چلا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پریشانی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے اتنا زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔
علم ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گا میرے بھائیوں کی آئیں گے علم حاصل کرنے، گلاب جامن اور لڈو ایک ہاتھ میں ملے گا، دوسرا ہاتھ میں گلاب جامن ملے گا، علم حاصل ہو جائے گا۔ آج اگر استاد اپنے شاگرد کو، پڑھانے والے کو ایک چھڑی مار دے تو اپنے باپ کو بلا کے لے آتا ہے مسجد میں کہ مولوی صاحب تم نے کیوں مارا؟ بول اتنا مارا دیکھو ہاتھ پیر پھلا دیا۔ بول مارنے کے لیے اپنے بیٹے کو نہیں بھیج رہے ہیں، بول کیوں مار رہے ہیں آپ؟ بتائیے میرے بھائیو، ہم کسی کو دشمنی سے مارتے ہیں؟ ہمارے باپ کی کوئی زمین جوت رہا ہے، ہم کسی کو دشمنی سے ماریں گے؟ پڑھائی کے ٹائم میں اگر کوئی بدمعاشی کرے گا، ٹنڈیلی گیری کرے گا، بدمعاشی کرے گا، سبق یاد نہیں کرے گا، اور اس کو اگر ایک آدھ چھڑی ماریں گے نہیں اور آپ یہ کمپلین کرنے آ جائیں گے کہ کیوں ہمارے بیٹے کو مار رہے ہو، تو اپنے گھر میں جاہل بنا کے رکھو۔ کون بھیجنے کے لیے بول رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مارے کھانا پڑے گا، ایسے علم حاصل نہیں ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زور سے جبرائیل نے دبایا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں انتقال نہ ہو جاؤں، اتنا ڈر گئے نبی اکرم۔ محبت سے دبا رہا فرشتہ ہے، محبت سے دبا رہا ہے، دشمنی سے تھوڑی نہ دبا رہے ہیں، تاکہ محمد پڑھ جائیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے جو قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئی علم کے تعلق سے۔ اور نبی اکرم کا بعثت کا مقصد بھی کیا ہے؟ علم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں، جنگ بدر دنیا جانتی ہے۔ جنگ بدر میں کیا معاملہ ہے؟ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافروں کو اریسٹ کر لیا گیا، 70 کافروں کو پکڑ لیا گیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے مشورہ لے رہے ہیں، اے ابو بکر ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان لوگوں سے معاوضہ لے لیجئے، ان لوگوں سے کچھ پیسے لے لیجئے، کچھ جرمانہ لیجئے اور چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی عمر فاروق سے پھر مشورہ لیتے ہیں، اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے نبی سب کو ایک لائن سے کھڑا کریے، ماریے تلوار ختم کیجئے، سب قتل کر دیجئے۔ عمر فاروق جیسے جذباتی لوگ تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ سب کو ختم کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر یہ مشورہ ٹھیک نہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کچھ جرمانہ لے لیجئے اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو۔ سب کو متعین کر دیا کہ اتنا اتنا جرمانہ لاؤ اور اپنے اپنے قیدی کو چھڑا کر کے لے جاؤ۔ سارے لوگ آتے گئے، جرمانہ دے کر کے اپنے اپنے قیدی کو چھڑا کر کے لے گئے۔ لیکن کچھ قیدی ان میں سے ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس رہا ہونے کے لیے مال نہیں تھا، دینار اور درہم نہیں تھا، لیکن وہ پڑھے ہوئے تھے، وہ ایجوکیٹڈ تھے، وہ تعلیم یافتہ تھے، وہ ٹیچر تھے، وہ شکشک تھے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کے پاس آئے اور فرمایا اے جنگ بدر کے قیدیوں، اے جنگ بدر کے قیدیوں، تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ تم ٹیچر ہو، تم شکشک ہو، تم پڑھے لکھے ہو، لہٰذا ہمارے 10 انصاری نوجوانوں کو تعلیم دے دو، ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو، ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو۔ جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے، جب وہ لکھنا سیکھ جائیں گے، جب وہ پڑھنا سیکھ جائیں گے تو تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ شرط رکھ دی، یہ شرط اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ
تعلیم یافتہ शिक्षक 10-10 انصاری نوجوانوں کو پڑھانا شروع کر دیا کچھ ہی مہینے میں انہوں نے پڑھنا سیکھ گیا، لکھنا سیکھ گیا۔ اللہ کے نبی نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا، ان شکشکوں کو رہا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائیو، بڑی بڑی مصیبتوں میں علم کام آتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں میں علم کام آتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیو، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر علم نہیں ہے، اور وہ کتنے کبھی اس کے اوپر ایسے وبا آتی ہے، ایسی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے کہ وہ حل نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا جو پڑھا ہے اور جو کیا نہیں پڑھا ہے، کیا ان دونوں میں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا ڈفرینس ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جنگ بدر کے ان قیدیوں کو کیوں چھوڑا گیا، اس لیے کہ وہ شکشک تھے اور انہوں نے 10-10 انصاری نوجوانوں کو پڑھنا اور لکھانا سکھا دیا، تو اللہ کے نبی نے اس کو باعزت بری کر دیا، باعزت رہا کر دیا۔ اب ایک قرآن کریم میں ایک نبی اکرم کے ذریعے ایک سوال کے طور پہ پوری دنیا والوں کو یہ بتایا، سورہ زمر کے اندر ایک پرشن، ایک کوسچن نبی اکرم کے ذریعے پوری دنیا والوں کو کر دیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، دنیا والوں میں اعلان کر دو، دنیا والوں کو کہہ دو، کیا جو پڑھا لکھا ہے، جو پڑھا ہے اور جو نہیں پڑھا ہے، کیا ان دونوں میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں میں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنرلی بات کہی ہے کہ کیا جس کے اندر علم ہے اور جس کے اندر علم نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کوسچن کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ ایک تعلیم یافتہ انسان اور ایک بغیر تعلیم یافتہ انسان دونوں میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی جو دین کا علم رکھتا ہے اور ایک آدمی جو دنیا کا علم رکھتا ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک دیندار آدمی دنیا کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور ایک دنیا دار انسان دنیا کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ان دونوں میں بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر اور ایک غیر ڈاکٹر، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر اور ایک غیر ڈاکٹر، کیا ان دونوں میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بڑا ڈاکٹر نے آپ کے ہاتھ میں انجیکشن پکڑا دیا اور یہ کہہ دیا کہ جاؤ تم اپنے گھر میں جاؤ اور اس انجیکشن کو کسی سے لگوا لینا، اس انجیکشن کو کسی سے لگوا لینا۔ اب وہ آدمی آیا گھر میں، کہا اچھا میں نے ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہاتھ میں تھوڑا سا ایسے سہلاتا ہے اور اس کے بعد یہیں پہ لگا دیتا ہے، تو چلو اب میں بھی لگا دیتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ تو نہیں، وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ وہ کس حساب کا انجیکشن ہے اور کس نس میں لگنا ہے، کس رگ میں دینا ہے، وہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی ارے گہرے آدمی سے لگا لیں گے تو میرے بھائیوں کیا ہوگا آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر اور غیر ڈاکٹر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، کیا جو جانتا ہے، کیا جو پڑھا لکھا ہے، جس کے اندر علم ہے اور جس کے اندر علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں میں فرق ہے؟ میرے بھائیوں، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ چلیے ٹرینوں میں سفر کریے، ایک مثال، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو
आप पूछेंगे भाई साहब कौन सा स्टेशन आ गया, भाई साहब हमें फला जगह जाना है, हमें फला स्टेशन में उतरना है, ये कौन सा जंक्शन है, ये कौन सा स्टेशन है। मेरे भाइयों आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है। लेकिन जो तालीम याफ्ता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो क्यों किसी को पूछेगा, वो फौरन अपना मोबाइल निकालता है, फौरन अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में एक ऐप आता है वेयर इज माई ट्रेन, मेरी ट्रेन कहाँ है, उस ऐप को फौरन डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने के बाद उसको कहाँ से कहाँ जाना है वो उसमें लिखता है। धनबाद से धनबाद टू बनारस लिखता है, धनबाद टू बनारस, और लिखने के बाद जब उसको क्लिक करता है तो पूरी डिटेल मालूम हो जाती है कि हमारी गाड़ी कहाँ दौड़ रही है, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है, किस स्टेशन में रुकी हुई है, इसके बाद कौन सी स्टेशन पहुंचने वाली है, उसके बाद कौन सी स्टेशन पहुंचेगी और जहां हमें जाना है वो कितने बजे ये ट्रेन पहुंचाएगी। ये हम सारा मालूसा, ये सब मालूमात हम अपने मोबाइल के जरिए अपने हाथ में देख के ही बता देते हैं। मेरे भाइयों ये इल्म का फायदा है। ये तो मैं एग्जाम्पल दिया आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे प्यारे साथियों। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ नबी आप दुनिया वालों में ऐलान कर दो, क्या जो जानता है, क्या जिसके अंदर इल्म है और जिसके अंदर इल्म नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। मेरे भाइयों हम जानते हैं, हम दौरा करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, हमें मालूम है जब स्टेशनों में जाते हैं हमें रिजर्वेशन टिकट खरीदना होता है तो हम काउंटर में जाकर पहले फार्म लेते हैं, फार्म लेने के बाद पहले उसको पुर करते हैं, उसको पहले भरते हैं। कितने ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब इसको भर दीजिए, हमें फला फला जगह जाना है, फला फला गाड़ी का नाम है, गाड़ी नंबर इतना है, इसको आप इस फार्म में भर दीजिए। और मेरे भाइयों जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास इल्म है, वो क्यों किसी का मोहताज होगा, वो खुद लिखा पढ़ी करेगा। मेरे भाइयों वो खुद फार्म भर के खुद रेलवे काउंटर में आसानी से टिकट खरीद सकता है। आप देख लीजिए ना, आप बैंकों में चले जाइए, बैंक में अगर आप जाएंगे पैसा निकालने के लिए आपको वाचर फार्म भरना पड़ेगा और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोगों को खुशामद लोगों को करते हैं कि भाई साहब हमारे ये फार्म भर दीजिए ना, हम तो 3000 रुपये हमको निकालना, आपको 10 रुपये दे देंगे, आपको निकालने के बाद आपको 10 रुपये दे देंगे, ये फार्म भर दीजिए। हमने देखा भाई ये सब हालात है हमारे कौम के। बताइए ये हमारी कौम के हालात हैं। जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई है और जिस कौम के पास एक ऐसी किताब है जिस किताब में सूरह कलम के नाम से एक सूरत नाजिल है और हम उस कौम के लोग हम दूसरे की मोहताज बनेंगे, भाई साहब हमें लिख दो, भाई साहब ये क्या लिखा है इसको थोड़ा पढ़ दो। ये क्या है मेरे भाई? ये हमारी अलमिया देखिए साहब, आज मुसलमान इल्म से कोसों दूर है, आज मुसलमान तालीम में बहुत पीछे है, जिसकी वजह आज हमारे हुकूक का मुतालबा करने वाला कोई नहीं है मेरे भाइयों। और एक बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, लोग अपने अंदर गलत फहमियाँ पैदा करते हैं कि इस्लाम सिर्फ, और ये लोग अपने अंदर में ये जहन बनाए बैठे हैं कि मदारिस के अंदर सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाई जाती है। ये बात आप जहन से निकाल दीजिए। मदारिस के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर मैथ भी पढ़ाई जाती है, मदारिस के अंदर साइंस भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर कंप्यूटर कोर्स भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। मेरे भाइयों आप मदारिस को हल्के में मत लीजिए, पहले भी पढ़ाई जाती थी, आज भी पढ़ाई जा रही है। लोग ये गलतफहमियां पालते हैं कि हम अपने बेटे को एक छोटा सा आलिम बना देंगे तो हमारा बेटा कैसे गुजर बसर करेगा। नहीं मेरे भाइयों, आप आला से आला तालीम दिलाइए। इस्लाम आला तालीम दिलाने से मना नहीं करता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपने बेटे को IAS मत बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपने बेटे को वीडियो मत बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम अपने बेटे को जो है जज मत बनाओ। इस्लाम कहता है तुम अपने बेटे को सब कुछ बनाओ, लेकिन जो है इस्लाम की जो बेसिक तालीम है, इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है, पहले उसको अपने अंदर पैदा करो। पहले कुरान तुम्हें पढ़ना आ जाए, हदीस पढ़ना आ जाए, हदीस के मसले तुम्हारे
حل کرنے لگو, تمہارے پاس قرآن کا علم آ جائے, تم جو ہے قرآن کا ترجمہ سمجھنے لگو, اتنا تو نالج ہونا چاہیے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں میرے بھائیوں, اس کو سوال کر دو کہ بتائیے کہ ہمارے اوپر ہماری قوم میں جو سب سے پہلے کیا حکم اللہ نے دیا تھا, کون سی آیت قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ تو لوگ بڑی چکر مکر دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال کر دیا کہ کیا ہم جواب دیں گے. میرے بھائی کتنے ایسے لوگ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ قرآن کریم میں یہ کون سی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اقرا کے تعلق سے, پڑھنے کے تعلق سے قرآن کریم میں 5 آیتیں نازل ہوئی. ہم اگر سوال کر دیں گے بتاؤ قرآن میں قلم کے نام سے کہاں پہ صورت موجود ہے, اور یہ قلم میں کیا بیان کیا گیا؟ باقاعدہ اللہ نے قسم کھا کے کہا نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی جس چیز کو فرشتے لکھتے ہیں, یعنی قسم قلم کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. جس چیز کی قسم اللہ رب العالمین کھا لے اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ چاہتا تو بغیر قسم کے بھی بیان کر سکتا تھا, اور اللہ کی کوئی بھی بات اگر اللہ نے بغیر قسم کے بھی بیان کیا ہو قرآن میں تو ہمارے اوپر ماننا لازم ہے, کمپلسری ہے. لیکن جس بات پر اللہ رب العالمین قسم کھا دے اور یہ کہے نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی جس چیز کو فرشتے لکھتے ہیں, یعنی اللہ رب العالمین یہاں قلم کی قسم کھا رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ قلم کی کتنی بڑی اہمیت ہے, قلم کی کتنی بڑی پوزیشن ہے, قلم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی انسان اپنے جیب میں قلم رکھتا ہے, قلم اگر لٹکا کے رکھتا ہے تو دیکھ کے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ لگ تو رہا ہے یہ آدمی پڑھا لکھا ہے, یہ آدمی پڑھا لکھا ہے. یعنی پڑھا لکھا دونوں کہا جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو آدمی پڑھنا جانتا ہو اور وہ لکھنا نہ جانتا ہو, اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. تو قلم کی اتنی بڑی اہمیت ہے. تو ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, ہم اپنے اندر یہ جاگرک پیدا کریں اور ہم جاگ جائیں, ہم تعلیم کے میدان میں آگے آئیں, ہم علماء سے جڑ کر کے رہیں, قرآن سیکھنے کی کوشش کریں, حدیث سیکھنے کی کوشش کریں. آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجئے, اور آپ دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن سب سے ضروری ہے دین کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان دین کی, آج دیکھ رہے ہیں نا صاحب کیا ہو رہا ہے, آج انسان اتنا دنیاوی تعلیم, اتنا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا ہے, کوئی گریجویشن کر کے گھوم رہا ہے, کوئی بی ایڈ کر کے گھوم رہا ہے, کوئی ایم اے کر کے گھوم رہا ہے, اور وہ درود شریف نہیں جانتا ہے, اور کیا وہ مسلمان ہے اور وہ نماز کی دعائیں ان کو نہیں معلوم, نہ درود شریف کے بعد کی دعا نہیں معلوم, اس کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم, آیت الکرسی نہیں معلوم. یہ کتنی بڑی المیہ ہے, یہ کتنی بڑی جہالت ہے میرے بھائیوں. ذرا غور کیجئے, آج کتنے ایسے بی اے کرنے والے, ایم اے کرنے والے لوگ ہیں جن کے پاس اسلام کی بیسک نالج نہیں ہے, وہ پینٹ کھول کر کے پیشاب کرنے ایسے ہی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو, اسلام کہتا ہے کہ تم دین کی جو بیسک نالج ہے وہ تمہیں آنا چاہیے, اس کے بعد تم جتنا بھی بڑا کورس کرنا چاہو کرو, اسلام منع نہیں کرتا ہے. میرے بھائی